خضرا کے سائے میں عطا کیجے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ تعالی تمہارے اعمال کو دیکھتا تھا۔ جب وہ لوگ تم پر آ چڑھے تھے، اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے بھی، اور جب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگتے تھے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت زلزلے ڈالے گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر 8، 9، 10 میں فرماتا ہے اللہ تبارک۔ اس کے آگے پھر اسی جنگ میں جو حالات پیدا ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور اس کا منافق جن کے دلوں میں اسلام پکا نہیں ہوا تھا کہنے لگے۔ اس میں کچھ منافق بھی تھے جنگ میں، جو ان کا ایمان پکا نہیں تھا۔ مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مومن ہوتا ہے سچا، جو رسول نے کہہ دیا اور جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، رسول سے جو اللہ کے رسول نے فرما دیا، مومن سے اپنے امتی سے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ تھے، جو آپ کو فرما دیا صحابہ کو، اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کے صحابہ کوئی ذکر نہیں کرتے تھے کہ کیسا ہوگا کیا ہوگا، بس جو ہوگا جو حضور نے فرما دیا وہ کرنا ہے، اس کا نام مسلمان ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 میں ہی آیت نمبر 11 میں، 10 کے بعد جو آیت نمبر 11 میں آتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب منافقوں اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکہ ہی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ جو بہت سے مسلمان ہوتے ہیں نا، جو کہ مطلب کہ پورا ایمان نہیں ہوتا نماز پر، روزے پر، تو میں نے بھی بہت سے مسلمانوں کا امتحان لیا ہے، تو بہت سے مسلمان کیا ہے کہ جی ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو قرآن پڑھتے ہیں ہم تو کچھ نہیں ہوتا ہے، فلانا وہ کرتے ہیں، ہم نے تو روزے بھی رکھے تھے ہماری تو منت پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ امتحان لیتا ہے مسلمانوں کا کہ میں دیکھتا ہوں میرا بندہ کتنا میری طرف توجہ دیتا ہے، میرے رسول کی طرف کتنا توجہ دیتا ہے، میرے قرآن کی طرف کتنا توجہ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تو اس کے بعد جس میں بہت سے جو ہے اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس صورت کے ذریعے سے کچھ حدیث سے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنے لگے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، آگے چل کر اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے۔ اس میں کچھ مسلمان ایسے تھے جو جنگ سے کترا رہے تھے، جو بہانہ کر رہے تھے کہ ہمارے گھر پہ تو کوئی نہیں ہے، ہمارے گھر پہ تو کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اور ہماری کوئی بوڑھی ماں ہے، اور طرح طرح کے بہانے کرنے لگے یہ لوگ اس جنگ سے واپس ہونے کے لیے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے بیچ جاننے والا اللہ تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ رہا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک صورت نازل اور فرماتا ہے اسی میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر
15 پر قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لتمتعون إلا قليل۔ اس کا ترجمہ ہے آپ فرما دیجئے کہ تم کو بھاگنا کچھ نفع نہیں دے سکتا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو، اور اس حالت میں باوجود تھوڑے دنوں کے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو کافر لوگ تھے جو بہانہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے آپ جو یہ جنگ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو تو تھوڑے دن کے لیے آپ جو ہے سمجھو کہ رہ سکتے ہو حفاظت سے، اس کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا۔ پھر آگے فرماتا ہے اور تم بھی اس کو اچھی طرح اپنے دل میں جگہ دو، بڑے کام کی بات ہے، بے شک سمجھ کے پڑھنا اور دل سے پڑھنا بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب پارہ نمبر 21 میں ہی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 پہ، قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمت ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیر۔ اس کا ترجمہ ہے یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خدا سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے، یا وہ کون ہے جو خدا کے فضل سے تم کو روک سکے اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے، اور خدا کے سوائے نہ کوئی اپنا حمایتی پاؤ گے نہ مددگار۔ بے شک اللہ ہی ہے سب کا مددگار، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے سورہ احزاب پارہ نمبر 21 میں ہی فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، آیت نمبر ہے 24، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اس کا ترجمہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو لوٹا دیا غصے میں بھرا ہوا۔ جب کافر ناکام ہوئے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غصے میں بھرے ہوئے لوٹا دیے میں نے اپنی قدرت سے، بھرا ہوا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی، مطلب ان کا جو گندا ارادہ تھا، جو قتل کرنے کا تھا، مسلمانوں کو مارنے کا تھا، ان کا کچھ بھی ارادہ اللہ تعالیٰ نے پورا نہیں ہونے دیا۔ اور جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آپ ہی کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، بڑا زبردست ہے۔ بے شک اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہمارے لیے جنگ میں اللہ ہی کافی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کر دکھایا کہ میں ہی کافی ہوں۔ بے شک اللہ ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھیں، کچھ حدیث ہیں اور کچھ رائے مشورہ۔ مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ثابت قدم رہیں، بے شک ثابت قدم رہنے چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ایک مضبوط ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ضرور مسلمانوں کو کامیاب کرتا ہے۔
جس طرح اس نے جنگ احزاب میں کیا، خواہ کافروں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، بے شک کوئی اللہ تعالیٰ فتح دینے والا ہے۔ ہر جو مسلمان سچ پہ ہے، حق پہ ہے، یا کوئی بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں وہ آدمی افضل ہوتا ہے، وہ انسان افضل ہوتا ہے، وہ محبوب ہوتا ہے جو رائے حق پہ چلے، چاہے اس کی تعداد کتنی کم کیوں نہ ہو، اور کافر یا ظالم کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، شیطان کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کافروں سے اور کئی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، جنگیں ہوئیں۔ ایک جنگ میں مسلمانوں نے درختوں کے پتے جھاڑ جھاڑ کر کھائے۔ ایسی جنگیں کی ہیں کہ آپ کے پاس کھانا دانا کچھ نہیں تھا، آپ نے پیڑوں کی پتیاں جھاڑ کر کے ان سے کھایا، شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، اور رائے حق میں لڑتے رہے۔ کھائے۔ ایک جنگ میں جو سمندر کے کنارے پر ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی سمندر سے باہر نکال دی، جس کو مسلمانوں نے کئی روز تک کھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے، کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پتے چبا رہا ہے حضور سرور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سمندر میں سے مچھلی نکال کے دے رہا ہے کہ یہ کھاؤ۔ تو اب یہ گفتگو یہاں تک ہو چکی ہے ہماری، انشاءاللہ اور گفتگو ہوگی آگے کے لیے۔ آگے بات ہوگی جنگ حدیبیہ سن 6 ہجری کے لے کر کے۔ ابھی فی الحال یہاں تک، انشاءاللہ آگے اور اس جنگوں کی صورتوں پر، قرآن پاک پر اور حدیث پاک پر روشنی ڈالیں گے، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مسلمان کا دشمن اسی زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں پائے گئے ہیں۔ اب سے نہیں، جنت سے چلتا ہوا آیا ہے سلسلہ، جنت سے شیطان نے بہکایا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہی شیطان اس زمانے میں جنت سے زمین تلک آیا، اس نے خلم خلا چیلنج کیا تھا اللہ کو کہ میں تیرے نیک بندوں کو بھٹکاؤں گا، اپنے راستے پہ چلاؤں گا۔ وہ آج کے زمانے میں بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا تا قیامت تک۔ جب برائی پوری طرح پھیل جائے گی، دلوں کے ایمان ختم ہو جائیں گے، قرآن سے محبت، نبی سے محبت ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ پر یقین نام کا رہ جائے گا، دکھاوے کا رہ جائے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت نازل فرما دے گا۔ اس ٹائم اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا بندہ تو کوئی رہے نہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اس زمانے سے ہمیں بچائے جس زمانے میں دجال آئے گا۔ ویسے دجالی فتنہ تو شروع ہو چکا ہے، دجالی فتنہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، شیطانی مکر، شیطانی چال، شیطانی فتوے، شیطانی لالچ سے ہمیں بچائے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، اور ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محلے پڑوس کا ساتھ دیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے، اور
جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کیجیے، بیماروں کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیماری کی وبا پھیلی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد لی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیں اس مشکل گھڑی میں صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ اللہ ہی اس بیماری سے نجات دلانے والا ہے، باقی کسی کی کوئی اوقات نہیں جو کہ ہمیں یا ہمارے پیاروں کو بچا سکے۔ السلام علیکم، دعا میں یاد رکھنا۔ جان قربان کیوں نہ ہو سرکار کی، اپنی پیاری سی بیٹی کی مسکان پر چہرہ مصطفیٰ کو کوئی دیکھ کر مسکرایا نہیں، فاطمہ کی طرح عرب کی زمین کوئی آیا نہیں۔